پاکستان میں سبز انقلاب کی نوید، وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ لمس جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت اور پاک فوج کا بے مثال منصوبہ۔ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع حکومتی اقدام جو زرعی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ کرے گا۔ لمس کا قیام پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ یہ پہلا غیر معمولی اقدام ہے جس کا مقصد غذائی تحفظ بڑھانا ہے۔ لمس سے کسان موسمی تبدیلی، فصلوں کی ہمہ وقت نگرانی کر سکیں گے۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ لمس سے زمین، فصلوں، موسم، پانی کے ذخائر، کیڑوں کی روک تھام پر کام کیا جائے گا۔ اقدام سے عوام کے لیے نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سعودی عرب، چین، یو اے ای، قطر، بحرین کے ساتھ شراکت داری کی جا رہی ہے۔ منصوبوں میں شراکت داری سے پاکستان کی برآمدات میں یقینی اضافہ ہوگا۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کو معاشی اور زرعی ماہرین نے گیم چینجر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کسان کو سہولتیں ملی تو زراعت بہت آگے جائے گی۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف معاہدے کی حمایت کر دی۔ آئی ایم ایف وفد کی چیئرمین پی ٹی آئی سے زمان پارک میں ملاقات میں پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ شوکت ترین اور حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کے ارکان بذریعہ ویڈیو لنک میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے سے متعلق بات ہوئی۔ پی ٹی آئی نے نئی حکومت کے قیام تک معاہدے کا خیر مقدم کر دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا، سیاسی استحکام کو معاشی استحکام کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد اور وسیع تر انٹرسٹ میں اس پروگرام میں ان کے ساتھ ایگری کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اس حکومت پہ تھوڑا سا ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ 3 قسطوں میں پیسے دے رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو الیکشن کے اخراجات الٹے سیدھے نہ کریں تاکہ ملک کا مزید خسارہ نہ بڑھے۔ پاکستان کے مفاد میں آئی ایم ایف معاہدے کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کے رکن مزمل اسلم کہتے ہیں، آئی ایم ایف حکام پر واضح کر دیا، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی حکومت ہی معاشی مسائل حل کر سکتی ہے۔ الیکشنز کے بغیر کوئی پروگرام کارآمد نہیں ہو سکے گا۔ وہی حکومت اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کروا سکے گی۔ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں، حکومت کی جانب سے شدید سیاسی انتقام کے باوجود تحریک انصاف نے آئی ایم ایف معاہدے کو سپورٹ کیا تاکہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل سکے۔ ہمیں اس پر فخر ہے۔ حرمت قرآن پر بولان سے بلدستان، پورا پاکستان یک زباں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے، اسلام آباد کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ لاہور میں تاجروں کے مظاہرے میں کلام الہی کی تلاوت۔ کراچی میں مظاہرین نے سویڈن کے پرچم جلا دیے۔ پشاور میں سویڈش حکومت کے خلاف نعرے۔ مظاہروں میں مسیحی اور ہندو برادری کی بھی بھرپور شرکت۔ مظاہرین نے سویڈن کے سفارتی تعلقات ختم کرنے اور سویڈش مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے۔ ایک بدبخت کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ بے چین ہے۔ علامہ طاہر اشرفی بولے، آج کا دن سیاست کا نہیں، سب کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کو ہمارے حوالے کرو۔ عراق کا سویڈن سے مطالبہ۔ گستاخ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ عراقی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، قرآن پاک کی توہین کرنے والا شخص عراقی ہے۔ سویڈش حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عراقی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر عراقی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جا سکے۔ عالم اسلام کا بھرپور احتجاج۔ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار دینے پر غور شروع کر دیا۔ سویڈن کے وزیر انصاف نے کہا، بے حرمتی کے بعد صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مقدس کتابوں کی بے حرمتی ممنوع قرار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعات سے سویڈن کی داخلی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف وفد کی پیپلز پارٹی کے معاشی ٹیم کے ارکان نوید قمر اور سلیم مانوی والا سے بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی نے وسیع تر قومی مفاد میں پروگرام کی حمایت پر اتفاق کیا۔ آئی ایم ایف کے نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پریز کا کہنا ہے، سیاسی پارٹیوں سے نئے قرض پروگرام میں معاونت چاہتے ہیں۔
تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطے کا مقصد پالیسیوں میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔ آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی حکومت کو ابھی سے پالیسی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے 6 ارب ڈالر کی یقین دہانی مانگ لی۔ پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے 8 ارب ڈالر کی یقین دہانی کروا دی۔ چین پاکستان کو 3.5، سعودی عرب 2 اور متحدہ عرب امارات 1 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ عالمی بینک سے 50 کروڑ، ایشیا انفراسٹرکچر بینک سے 25 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جنیوا کانفرنس کے اعلان کردہ 35 کروڑ ڈالر بھی پاکستان آئیں گے۔ الیکشن کراؤ معیشت بچاؤ، وفاقی وزیر خورشید شاہ نے فارمولا پیش کر دیا۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا 11 سے 13 اگست تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، مدت بڑھائی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ PTI کو شاہ محمود قریشی کی صورت میں لیڈر مل سکتا ہے۔ چیئرمین PTI نے پنجاب میں تمام مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، پولیس نے ایک ہی الزام میں درجنوں FIRs درج کر رکھی ہیں، ایک مقدمے میں کارروائی کی جائے، سماعتوں کے لیے ایک ہی عدالت مختص کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کہا ہے ایسی صورت پہ تو ٹرائل کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئی۔ جو یہ افواہیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ 3 نئے کیسز میں مجھے شامل کر لیا گیا اور ابھی میں نے پری اریسٹ بیل حاصل کی ہے۔ چیئرمین PTI سے کئی ملاقاتیں ہو چکی، الگ گروپ بنانے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 9 واقعات میں ہمارا کوئی کردار نہیں، JIT تفتیش کے نکات میڈیا پر لانا مناسب نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر 9 مئی کی JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ اسد عمر نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق جو بھی معلومات تھیں سب بتا دیں۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کے احاطہ عدالت سے گرفتاری کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تحریری فیصلے میں کیس کی تفصیلی وجوہ جاری کی گئی۔ کہا گیا عدالتی وقار اور تمام فریقین کے لیے تحفظ کے اصول سے نہیں ہٹا جا سکتا۔ چیئرمین PTI القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا عمل مکمل کرانے آئے۔ عدالتی احاطے سے گرفتاری عدالت کی عزت و تکریم، وقار اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مختصر حکم میں چیئرمین PTI کی گرفتاری کے وارنٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے پوچھا وہ 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہیں؟ چیئرمین PTI نے یقین دہانی کروائی اور کہا کبھی اپنا فالوورز کو تشدد پر نہیں اکسایا۔ بچوں کو لیپ ٹاپ دے کر بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے، لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ مشین، میرے لیے مشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا اس بجٹ میں بھی 1 لاکھ لیپ ٹاپ رکھے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر بھی کروڑوں بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے کلاشن کوف نہیں، نوجوان ملک کے درخشاں مستقبل کی ضمانت ہے۔ پشاور میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 2 فریقوں کے درمیان فائرنگ رحمان بابا تھانے کی حدود میں ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے، گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاک سوزوکی کمپنی کا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے پلانٹ کی عارضی بندش میں توسیع کا فیصلہ۔ کمپنی نے پہلے پلانٹ 8 جولائی تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا، پہلے 15 جولائی اور اب 19 جولائی تک بندش بڑھا دی۔ کمپنی اعلامیہ میں کہا گیا کہ انتظامیہ نے خام مال کی کمی کی وجہ سے عارضی بندش میں توسیع کی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ نارتھ کراچی، گلشن اقبال، شارع فیصل، گلشن حدید، سپر ہائی وے اور گٹاف میں بارشوں کا سلسلہ 9 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار، بارش سے ماگلا کی پہاڑیوں اور گرد النواح کا منظر مزید خوبصورت۔ چلاس، بابوسر ٹاپ اور نانگا پربت سمیت متعدد بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری
मौसम सर्द हो गया। बाबूसर में सयाह महसूस, लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कोराकरम मुतादिद मकामात पर बंद, गाड़ियों में हजारों सयाह फंस गए। शांगला में जहां भाग होने वाले दोस्तों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 8 जनाजे उठने पर मारतूम की फजा सोगवार, 2 घरों से 4 भाइयों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बच्चों पर क्रिकेट मैच के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में जाबहक बच्चे के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान, कहा मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक हैं। कराची की आजम बस्ती में नौजवान की टारगेट किलिंग, वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान की गाड़ी से उतरते ही गोलियां मारी। मकतूल के साथी ने गाड़ी के अंदर से जवाबी फायरिंग की। मुलजिम जख्मी हालत में फरार हुआ। मकतूल के पुलिस अहलकार भाई की मदयत में 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौ मई के दिलखराश वाकयात पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी नाराज। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सिविल कम्युनिटी और फ्रांसीसी अवाम ने फ्रांसीसी सदर के नाम खुला खत लिख दिया। कहा चेयरमैन PTI पाकिस्तान के हालिया सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। 9 मई को सियासी जमात के शरपसंदों ने रियासत के असास पर हमला किया। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्की इदारों को खोखला करने की कोशिश की गई। स्टार क्रिकेटर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में वलीमा, बड़ी तादाद में साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की शिरकत। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी शरीक हुए। कराची में मौजूद खिलाड़ी खराब मौसम के बायस तकरीब में शिरकत न कर सके। प्लेयर्स ने वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद दी। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, कौमी तनसाज शहजाद कुरैशी ने 2 भारतीय हरीफों को पिछाड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया। शाहिदुल्लाह 70 किलोग्राम और इब्राहिम खान ने जूनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। और शिंदूर में 3 रोजा तारीखी पोलो फेस्टिवल का आगाज। 12,500 फुट बुलंदी पर पोलो ग्राउंड में अपनी नौयत का मुनफरिद फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में टीमों का मार्च पास, बैंड्स ने दिलकश धुनों पर कौमी नगमे पेश किए। मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस इलाकाई सकाफती रक्स पेश करके समा बांध दिया। फेस्टिवल के पहले रोज 3 मैचेस खेले गए। आला सिविल और मिलिट्री हुकाम समेत मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत।